بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یزید کے متعلق روایتیں ہیں کہ وہ شرابی تھا اور اچھا انسان نہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آ رہے تھے۔ کوفہ کا گورنر ابن زیاد یزید کا آدمی تھا جو انتہائی ظالم اور سفاک تھا۔ خطوط میں لکھا تھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب لوگ تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی جھگڑے کے اور مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے۔ جو خبر آپ کو ان خطوط کے ذریعے بھیجی گئی یہ خبر غلط تھی۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوتا تو وہ کبھی کربلا کا رخ نہ کرتے، کیونکہ وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے مسلمان آپس میں لڑیں یا مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کو کاٹیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 50 سے زیادہ خطوط آتے ہیں اور ان خطوط میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں۔ کوفہ کی حکومت نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سفیر کے طور پر حال احوال کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا۔ کوفہ کے گورنر اور یزید کا خیال تھا کہ خلافت کے اصل اہل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہیں لگتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں۔ ایک خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا۔ یہ خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ تھی۔ انہوں نے کوفہ کا رخ کیا۔ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے سے حضرت حسین کو منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی منع فرمایا۔ بعض فرمانے لگے ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے، کیونکہ جس حالات میں آپ جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں۔ حکومت سمجھے گی کہ آپ بغاوت کرنے آ رہے ہیں۔ انہیں اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی، وہ آپ کو باغی سمجھ کر شہید کر دیں گے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان کسی ایک امیر پر جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے تو اس کو قتل کر دو، چاہے وہ جتنا بھی نیک ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا، میں نے اب تک یزید کی خلافت یا حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لہٰذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے۔ جب کربلا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو انہیں مسلم بن عقیل کی شہادت کا علم ہوا اور اندازہ ہوا کہ جیسے میں سمجھ رہا تھا حالات اس سے بالکل برعکس ہیں۔ بدبخت عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے یہاں حاضر کرو اور میرے ہاتھ پر بیعت کرواؤ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اگر میں بیعت دوں گا تو یزید جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کے ہاتھ پر دوں گا، ابن زیاد کے ہاتھ پر کسی صورت بیعت نہیں دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا سے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہاں سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے مذاکرات اور ملاقات کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ میں خود براہ راست یزید سے مل کر حال و احوال دیکھوں گا، اگر میری سمجھ میں آئی تو اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل معصوم تھے، انہوں نے کبھی بھی حکومت کے خلاف تلوار اٹھانے کا نہیں سوچا تھا۔ جب ابن زیاد کو معلوم ہوا تو اس نے اس بات کو اپنی توہین سمجھی کہ میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں ہو رہی، اور لشکر بھیجا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ بدبخت ابن زیاد کے حکم سے لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت کو گھیر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پر فوقیت دیتا ہوں۔ جب میں اپنے دعوے سے بھی دستبردار ہو گیا اور میں شام جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، اب میرا راستہ روکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ کوفہ کے بدبخت گورنر کے ذریعے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانا چاہتے تھے، تاکہ اس کی بدبختی اور خباثت ساری دنیا کے سامنے تا قیامت ظاہر رہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی تلوار چلاتے یا لڑتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ معاذ اللہ آپ باغیوں میں ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اس الزام سے محفوظ رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کا نہ ہی سوچا تھا اور نہ ہی وہ ایسا چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو لڑائی لڑی وہ دفاعی لڑائی تھی، وہ اقدامی لڑائی نہیں تھی۔ 117 اہل بیت شہید ہوئے، جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے عظیم ہستی تھا۔
72 جانثار تھے۔ اہل بیت 117، 119 یا 122 تک بتائے جاتے ہیں۔ اس اہل بیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قاسم تھے۔ جب جانثار سارے شہید ہو گئے، پھر اہل بیت کی باری آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا، والد میری آنکھ آپ کو شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتی، پہلے مجھے مرنا ہوگا پھر آپ کی باری آئے گی۔ اہل بیت میں سب سے پہلے شہید ہونے والے علی الاکبر تھے۔ حسین بن علی، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، 7 بچے ذبح کیے گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ کو گود میں اٹھایا کہ نظر بھر کر ان کو دیکھ سکیں، تو کوفی لشکر میں ایک ابن الموقت تھا، اس کمبخت نے نشانہ لگا کر تیر چھوڑا، تیر سیدھا گلے میں لگا اور حلق سے پار ہو گیا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر ڈھلک گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل درد و تکلیف سے پھٹا جا رہا ہے، انہوں نے خود کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا، بیٹی کا خون اپنے ہاتھ میں بھر لیا اور آسمان کی طرف اٹھا کر بولے، میرے اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے، اتنا صبر، سبحان اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علی اور عبداللہ 2 بیٹے شہید ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو بکر اور قاسم شہید ہوئے۔ مسلم بن عقیل کے جعفر اور عبد الرحمن شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد حضرت زینب کے بیٹے۔ اتنا صبر کہ حضرت زینب ایک طرف بچوں کو شہید ہوتے دیکھ رہی ہیں، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پر دیکھ رہی ہیں۔ جب قاسم نکلے لگتا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ جب ایک کوفی نے وار کیا تو وہ زور سے چچا کو پکارتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زخموں سے نڈھال تھے، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپٹے، کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پر حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ ڈالا۔ جب کوفیوں نے گھیر لیا تو فرمانے لگے، بھتیجے آج تیرا چچا بہت بے بس ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، 10 محرم الحرام کو خواب دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں برتن ہے اور اس میں خون ڈال رہے ہیں زمین سے۔ کہا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن کر آؤں گا، ایسی عظیم اولاد، اتنے عظیم ثبوت، سبحان اللہ۔ کربلا میں کھڑے تپتی دھوپ، 3 دنوں سے پانی کی بوند نہیں دیکھی، شمر کو پیغام پہنچاتے ہیں، جنگ روک دو، نماز پڑھنی ہے۔ شمر نے کہا، جنگ تو نہیں رک سکتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلو آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو۔ کربلا کی مٹی سے تیمم کیا اور نماز شروع کر دی۔ پھر نماز کے بعد انہوں نے جنگ کی اور باقیوں نے نماز پڑھی۔ عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کر نیزوں پر چڑھ چکے تھے۔ کربلا کے میدان میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، خواتین کو خیموں سے نکالتے ہیں، وہ یہ تکلیف دہ منظر دیکھ کر لرز جاتی ہیں۔ ان کو لے جایا جا رہا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے حسین کی بارات آ رہی ہے، اپنے ہی خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، آپ کی اولاد آج ذبح ہوئی پڑی ہے، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، کوفے والوں نے کفن نہیں دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر یزید کے پاس لے جایا گیا۔ یزید بدبخت نے چھڑی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں کو چھوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے وہی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا فرمایا کرتے تھے، اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اللہ اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو، جن کا بچپن دنیا کی عظیم ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گزرا، جو دنیا کی عظیم، جنت میں عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال تھے۔ آج زمین و آسمان، پرند و چرند سب لرز رہے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ اسلامی تاریخ کا سب سے بدترین واقعہ کربلا کا واقعہ ہے۔